کبھی مقتل، کبھی مسجد، کبھی بازاروں میں عشق حیدر میں ہمیں مار دیا جاتا ہے۔ ہزارہ برادری پر ایک بار پھر قیامت ٹھائی گئی۔ اس سندناک واقعہ میں داعش کے دہشت گردوں نے ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 11 کارکنوں کو پہلے اغوا کیا اور پھر بے دردی سے قتل کر کے پھینک دیا۔ اس کربناک واقعہ میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ واقعہ کے دوسرے روز داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی، جو کہ ریاست کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، جو طویل عرصہ سے پاکستان میں داعش کے وجود کو ماننے سے انکاری ہے، لیکن اس واقعے کے بعد ریاست اور ریاستی اداروں کے لیے لمحہ فکر ہے کہ اس نے اپنے شہریوں کو تحفظ کیسے فراہم کرنا ہے۔ 11 کارکنوں کے بے رحمانہ قتل کے بعد مقتولین کے ورثاء نے نعشوں کو دفن کرنے سے انکار کر دیا، اور آج 5 روز سے ان مقتولین کے ورثاء شدید سردی میں نعشیں سڑک پر رکھ کر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اس دوران وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وفاقی وزیر علی زیدی اور زلفی بخاری نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور انہیں منانے کی کوشش کی، لیکن یہ مذاکرات تاحال ناکام ہیں، اور مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ جب تک وزیر اعظم عمران خان خود نہیں آتے اس وقت تک احتجاج اور دھرنا جاری رہے گا اور وہ اپنے پیاروں کی تدفین نہیں کریں گے۔ ہزارہ برادری کی اکثریت شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے، اور یہی مذہبی ایشو اس برادری کا سب سے بڑا جرم بن چکا ہے۔ ہزارہ برادری پر ظلم و ستم کوئی نئی بات نہیں، بلکہ اس برادری پر ظلم کا سلسلہ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے دور سے ملتا ہے، جس کا ذکر خود ظہیر الدین بابر نے اپنی سوانح عمری بابر نامہ میں کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مغلوں نے ہزارہ برادری کو کافرستان کے باشندے سمجھا۔ کافرستان افغانستان کا ایک خطہ تھا، جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کے باشندے قدیم ہندو رسم و رواج پر عمل کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ہزارہ برادری کو سماجی طور پر الگ رکھا گیا۔ پاکستان میں بسنے والے ہزارہ افراد کی تعداد 9 لاکھ کے لگ بھگ ہے، اور یہ موروثی طور پر ازبک اور ترک نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان میں اس برادری کی آمد 18ویں صدی میں ہوئی، کیونکہ پہلی اینگلو افغان جنگ 1833 تا 1842 کے دوران اس وقت کے کچھ ہزارہ افراد نے برطانوی افیسر میجر جارج براڈفٹ کے دستے میں کھدائی کا کام کرنے کے لیے شمولیت اختیار کی تھی۔ اس جنگ کے بعد ہزارہ برادری کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، جس کے بعد افغان حکومت کی انتقامی کارروائی سے بچنے کے لیے ہزارہ برادری کے افراد نے وہاں سے راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دی اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں آ کر پناہ لینے لگے۔ ہزارہ برادری پر موجودہ صدی کا پہلا حملہ 2001 میں پود گلی چوک میں ہوا، جس کے بعد یہ برادری مسلسل ظلم کا نشانہ بنتی آ رہی ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران 2 درجن سے زائد دہشت گرد حملوں میں سینکڑوں ہزارہ اور شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد مارے جا چکے ہیں۔ مجموعی طور پر جو اعداد و شمار ملتے ہیں ان کے مطابق 2003 سے 2021 تک 22 بڑے دہشت گرد حملوں میں 490 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، اور یہ حملے متعدد شیعہ مخالف تنظیموں کی طرف سے کیے گئے، جن میں لشکر جنگوی، ISIS اور جیش الاسلام کے نام لیے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے امن و سلامتی کو سبوتاژ کرنے والی عالمی قوتیں بھی ان حملوں میں کہیں نہ کہیں شامل نظر آتی ہیں۔ انسانی حقوق کی کارکن جلیلہ حیدر کے مطابق 2 دہائیوں کے دوران ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 3000 افراد دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں۔ جلیلہ حیدر کے مطابق مئی 2018 میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئٹہ کا دورہ کیا اور ہزارہ برادری سے احتجاج اور بھوک ہڑتال ختم کرنے کی درخواست کی، جو انہوں نے ٹارگیٹڈ حملوں کے خلاف دے رکھی تھی۔ جلیلہ حیدر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے صوبے میں فرقہ وارانہ تشدد کی وجہ سابقہ ادوار کی ریاستی پالیسیوں کو قرار دیا تھا۔ دوسری جانب اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ وطن عزیز میں انارکی اور بدامنی پھیلانے میں ہمیشہ غیر ملکی ہاتھ بھی کار فرما رہے ہیں، اور اس کے ثبوت متعدد بار حکومت پاکستان
سامنے لا چکی ہے اور واضح کر چکی ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک بلوچستان کے راستے ملک میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ اپنے پیاروں کی نعشیں ٹھٹھرتی سردی میں سڑک پر رکھ کر بیٹھے ہزارہ برادری کے افراد سوال کر رہے ہیں کہ آخر یہ ظلم کب ختم ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ موجودہ حکومت بھی گزشتہ حکومتوں کی طرح صرف وعدوں کی حد تک ہزارہ برادری کو انصاف اور تحفظ فراہم کرے گی یا حقیقی معنوں میں کوئی عملی کام کر کے دکھائے گی۔